والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. تو صحابہ کے بارے میں کہتا ہے یہ ایمان والے نہیں. اللہ فرماتے ہیں مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، صحابہ تو دور کی بات، جو صحابہ پر ایمان رکھتے ہیں اللہ نے ان کو بھی معاف فرما دیا ہے. بعد والے لوگ والذین اتبعوہم، وہ لوگ جنہوں نے ان کی تابعداری کی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ نبی کے یاروں سے راضی ہو گیا اور نبی کے یاروں پر ایمان لانے والوں سے بھی اللہ راضی ہو گیا ہے. تاریخ ہے، لکھنے والے نے لکھ دیا. آپ حضرات بھی میرے عزیزوں کبھی کبھی جا کر سنتے ہیں، وہ کہتے ہیں پچھوں آواز آئی، پچھوں آواز آئی. وہ کہتے ہیں آواز آئی، آواز ہے، اللہ برکت دے. کہتے ہیں آواز آئی، آواز دکھا کے دے تاکہ سب کا موڈ بنے بھائی. وہ کہتے ہیں آواز آئی، آواز مذاق کر رہا. وہ کہتے ہیں آواز آئی، آواز آئی. ایک تاریخ ہے، لکھنے والا لکھ کے چلا گیا، اس نے اچھا لکھا، برا لکھا، غلط لکھا، قصور لکھنے والے کا، اس پر عمل کرنے والوں سے ماننے والے کا کیا قصور ہے؟ ہم بھی کہتے ہیں تاریخ ہے. صحابہ دنیا سے تشریف لے گئے. سن 61 ہجری کا واقعہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت سن 35 ہجری میں، حضرت علی کا دور آیا، حضرت حسن کا دور آیا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا. سن 61 ہجری میں جب شہزادہ 57 سال کا ہوا، حضرت حسین کی عمر 57 سال ہوئی. رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں چھوٹی عمر تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی، آپ کا بڑھیپا دیکھا اور رحمت عالم کے سامنے حسین کا بچپن گزرا. اس کے بعد جنہوں نے حسین کو کربلا میں بلایا اور کوفہ کی گلیوں میں گھمایا، شام کے بازاروں میں گھمایا، اور اللہ اکبر نیزے کینی پہ جنہوں نے سر چڑھایا اور کربلا کے میدان میں جل کے خون سے زمین کو رنگین کیا، یہ بھی تاریخ لکھ کے چلے گئے. ایمانداری کی بات ہے، بس اتنا فرق ہے جن کی تاریخ پر تو عمل کرتا ہے ان میں صداقت نہیں نظر آتی. ہمارے تاریخ لکھنے والے کی جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں اللہ کی قسم ان میں صداقت بھی نظر آتی ہے، دیانت بھی نظر آتی ہے. ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، حضرت مولانا ابو الکلام آزاد صاحب کی کتاب ہے، حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب ہے، حضرت محمد قاری طیب صاحب قاسمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب ہے. انہوں نے اللہ اکبر شہادت حسین کی سنائی ہے، حضرت حسین کی شہادت پڑھ کے سنائی ہے. لیکن میرے محترم دوستوں بزرگوں، اللہ اکبر شہادت پڑھ کے سنائی. یہ حسین کو کربلا کے میدان میں لے کے آئے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کے میدان میں لے کے آئے، لیکن انہوں نے بیویوں کے کپڑے نہیں اتروائے، زینب کی چادر کو نہیں چھنوایا. رب اکبر کی قسم ہے تم زینب کی چادر بالفرض ایک مرتبہ مانی لو، دل نہیں مانتا. سیدہ زینب کی چادر اتری تھی، چلو مانی لو. اس بیٹی کا نام زینب ہے. میں ایک تقریر کر رہا تھا مظفر گڑھ میں تقریر، جزاک اللہ، مظفر گڑھ میں تقریر کر رہا تھا تو گندا نالا بہ رہا تھا، گندا نالا. میں سٹیج پہ تھا، ایک بھاولپور کے مولوی صاحب بیان فرما رہے تھے. اس گندے نالے سے کالے رنگ کا سانپ نکلا جو شامیانوں سے نیچے ہوتا ہوا عوام الناس کے درمیان آ گیا اور وہ سٹیج کے قریب تھا. سارے دوڑے اور بھاگنے لگ گئے. مولوی صاحب جو تھے وہ اٹھ کے کرسی پہ کھڑے ہو گئے، کہنے کی ڈرو مت، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. انہوں نے کہا تو آسمانوں پہ چڑھ گیا، ہمیں ڈسوا رہا ہے، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ غیر سے نہیں ہوتا. تو کبھی کبھی اس طرح ہو جاتا ہے، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. سبحان اللہ. یہ جو دینے والے دے دو، باقی بعد میں جب مسافہ کرے دے دینا. تقریر کا تسلسل سا ٹوٹ رہا، جاتے ہوئے یاد رکھنا. میں نے نہیں مانگے. کہاں تھے؟ ہاں، لکھنے والا لکھ کے چلا گیا. فرض کرو حضرت زینب کے سر سے چادر اتر گئی، نقل کفر نہ بات، اللہ معاف فرمائے.
اس کی ماں کا نام فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ. ہمارے بزرگوں میں بزرگ گزرے حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، پل صراط سے اللہ جل شانہ سب کو گزارے گا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سارے نبی گزریں گے، سارے ولی، سارے غوث کتب ابدال اللہ کے سامنے سے گزریں گے. جب باری خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی آئے گی، عرش عظیم سے آواز لگے گی، یا معاشر الانبیاء والاولیاء، یا معاشر الانبیاء والاولیاء، اللہ کے بندوں، او میرے نبیوں، او میرے نبیوں کو ماننے والوں، پھر ان کو ماننے والوں، اللہ کے ولیوں، آدم آپ بھی سن لو، حضرت آدم آپ بھی سن لو، نوح نجی اللہ آپ بھی سن لو، ابراہیم خلیل اللہ آپ بھی سن لو، موسیٰ کلیم اللہ آپ بھی سن لو، عیسیٰ روح اللہ آپ بھی سن لو، اسماعیل ذبیح اللہ آپ بھی سن لو، یوسف صدیق اللہ آپ بھی سن لو. اللہ اکبر. صحابہ اکرام کی جماعت کو کہا جائے گا تم بھی سن لو، پیرانے پیر عبد القادر جیلانی آپ بھی سن لو، بابا لک زکریا ملتانی آپ بھی سن لو، حضرت معین الدین چشتی اجمیری آپ بھی سن لو، حضرت خواجہ فضل علی قریشی آپ بھی سن لو، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر آپ بھی سن لو، عبداللہ شاہ غازی آپ بھی سن لو، عبداللہ شدلتی برشا والے آپ بھی سن لو، عبداللہ شاہ صحابی آپ بھی سن لو. یا معاشر الانبیاء والاولیاء، اے میرے نبیوں، اے میرے ولیوں، اپنی نظروں کو جھکا لو، اپنی آنکھوں کو بند کر لو، کیونکہ پل صراط سے محمد کی بیٹی فاطمہ الزہرا گزرنے والی ہے. ایمانداری سے بتاؤ، اللہ اکبر، نبی کی بیٹی کے پردے پر اللہ نبیوں کی نگاہ پڑے برداشت نہیں کرتا، اس نبی کی بیٹی کا اللہ پردہ کربلا میں کیسے اتروائے گا؟ عقل مانتی ہے؟ میں کربلا شریف میں 2022 میں گیا، شہزادہ حسین کی قبر کے پاس کھڑا تھا، روزے کے پاس کھڑا تھا، حضرت عباس کا روزہ ساتھ تھا، ایک قبہ سا کربلا میں بنا پڑا تھا. وہاں پر میرے محترم دوستو بزرگوں، اللہ غنی غازی عباس کے بازو دفن تھے. میں 5 دن وہاں رہا، نمازیں بھی وہاں پڑھتے رہے، اللہ غنی نمازیں بھی وہاں پڑھتے رہے. میرے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے تصورات میں خطیبانہ انداز میں مخاطب کیا. میں نے کہا شہزادے مجھے بتا دے، پاکستان میں تو تیرے نام پر سیاست ہوتی ہے، تیرا نام تو اس طرح بکتا ہے پونڈ بھی مقابلہ نہیں کر سکتے، تیرے نام کا تو ڈالر بھی مقابلہ نہیں کر سکتے، تیرے نام لینے والے 80 لاکھ 1 کروڑ پہ لے جاتے ہیں، پراڈو کے اندر آتے ہیں، دیسی گھی کے کھانے کھاتے ہیں، اللہ اکبر، بڑی سیکیورٹی کے اندر آتے ہیں. بتاؤ حسین کربلا میں کیا لینے آیا تھا؟ تیرا نانا نبیوں کا سردار ہے، تیری نانی جنت کی سردار ہے، تیری ماں جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور تم جنت کے جوانوں کے سردار، ابا تیرا ولیوں کا سردار. بتا تم کرسی لینے کے لیے آئے تھے یا تم پاکستان دنیا کی حکومت لینے کے لیے آئے تھے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے رب اکبر کی قسم ہے، حکومت تو صدارت وزارت تو ہمارے گھر کی لونڈی تھی، پھر بتا کیا لینے آئے تھے؟ کہ نانے کے دین میں ترمیم کو بتانے کے دین کو بچانے آئے تھے. کچھ ترمیم ہو رہی تھی، اتار چڑھاؤ ہو رہا تھا، اللہ اکبر، ان کا خاتمہ کرنے کے لیے آئے تھے. حسین پھر بتا نتیجہ کیا نکلا؟ علی اکبر کٹ گئے، علی اصغر کٹ گئے، بتا زینب کے بچڑے کربلا میں کچھ گئے، بتا حسن کا بیٹا قاسم کربلا میں شہید ہو گیا، اونو محمد اللہ اکبر مسلم بن عقیل کے بیٹے شہید ہو گئے، بتا کربلا کے میدان میں مسلم بن اوجسا شہید ہو گئے، حبیب ابن مظاہر شہید ہو گئے. اب حضرت حسین تیرا بھائی عباس شہید ہو گیا، تیرا بھائی ابو بکر، تیرا بھائی عمر عبداللہ شہید ہو گیا، تیرا بھائی عثمان شہید ہو گیا. بتا حسین کیا ملا؟ کیا آنے کا فائدہ تھا؟ کربلا کے ریگزاروں پر، کربلا کی کچی مٹی کے اوپر اللہ اکبر تمہارے لاشوں کے ٹکڑے بکھرے پڑے تھے، نیزے نے تمہارے سر نیزے کی اینی پہ چڑھے ہوئے تھے. بتا کربلا میں آ کے تمہیں کیا ملا؟ نانے کی امت کو تم نے کیا پیغام دیا؟ نانے کی امت کے لیے تم نے تحفہ کیا بچایا؟ اللہ اکبر. تصورات کی دنیا میں آواز آئی. عبد الحنان جب سارا کنبہ کٹ گیا، آل رسول کا کنبہ کربلا میں ٹکڑے ہوئے پڑا تھا، بہن زینب اکیلی اللہ اکبر خیمے میں تھی، فضہ اکیلی خیمے میں تھی، شابانو خیمے میں تھی، سکینہ خیمے میں تھی. بتا حسین
تو کیا کر کے گیا, کیا دے کے گیا, کیا چھوڑ کے گیا, کیا پا کے گیا؟ فرمایا جب سب کچھ کٹ گیا پتہ ہم نے کیا بچایا, ہم نے پردہ بھی بچا لیا, ہم نے سجدہ بھی بچا لیا. میں نے کہا حسین ذرا کھل کے بات کر, میری سمجھ میں نہ آیا. فرمایا جب سارا کنبہ کٹ گیا تو میں نے خیمے میں دیکھا زینب پردہ بچا رہی ہے, اور زینب نے تلواروں کے سائے میں 10 محرم الحرام کو دیکھا, تلواروں کے سائے میں بھائی سجدہ بچا رہا ہے. رب اکبر کی قسم ہے. پھر اہل سنت والجماعت کا عقیدہ, مولی عبد القیوم کا عقیدہ, عبد الفتح کا عقیدہ ہے, مولی سیف اللہ سید حسین کا عقیدہ ہے, آپ کا میرا سب کا عقیدہ یہ اے زینب جو کربلا میں تو نے پردہ کیا, قیامت تک ایسا پردہ کر کوئی نہیں سکتا. حسین جو تلواروں کے سائے میں تو سجدہ کر کے گیا, قیامت تک اللہ کی قسم ایسا سجدہ کر ہی کوئی نہیں سکتا. واہ حسین واہ حسین, مونجو حسین مونجو حسین, واہ حسین واہ حسین, کربلا جو شاہ حسین, واہ حسین واہ حسین, مٹھڑو حسین, پیارو حسین. واہ حسین واہ نیا حسین. نعرہ لے لی بھی سندھی کے اندر. یہ قافلہ جب کربلا کے میدان سے نکلا, شام کے بازاروں میں یزید کے دربار کی طرف جب جانے لگا, کسی کو خارش اٹھی اور اٹھ کے اس قافلے کو نیزے کی اینی پر نبی کے بچڑوں کو اس سروں کو لٹ کے دیکھا. کہنے والے نے کہہ دیا آ گیا نا مزہ, چودھری بننے آئے تھے, نمبردار بننے آئے تھے, وڈیرے بننے آئے تھے, لے لیے مزے, لے لیے کرسی, لے لیے صدارت, سارا کنبہ کسا دیا, سب قربان کر دیا, خالی بیڑا کرا دیا, تمہیں کیا ملا؟ ہار گئے نا. ہائے زینب اجڑی آئی تھی, جب یہ آواز سنی تو دل پر حملہ ہوا, دل پر ضربیں لگی. امام زین العابدین حسین کا بیٹا, زینب کا بھتیجا, ساتھ اماں کے پھپھی کے چل رہا تھا. ماں پھپھی کندھے پر ہاتھ رکھ کر نقاب چہرے پہ ڈال کے جا رہی تھی. کہنے لگی بیٹے زین العابدین یہ کس حرامڑی کی اولاد نے کہا ہے کہ اماں وہ سامنے کھڑا جو تالیاں بھی بجا رہا ہے, ہمارے پر انگلیاں اٹھا رہا ہے, مذاق کر رہا ہے. اماں کہنے لگی آج میں اس کو جواب دیے بغیر نہیں جاؤں گی. اماں کیا جواب دے گی؟ اتنے میں میرے عزیزو مسجد میں اذان کی آواز آئی, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. جب نبی علیہ السلام کا اذان میں نام آیا, اماں زینب کے صبر کے بندھن بھی ٹوٹ گئے, اماں کے صبر کے بندھن ٹوٹ گئے, ماں رونے لگی. حضرت زین العابدین بھی ہچکیوں کے ساتھ رونے لگا. اماں زینب نے فرمایا بیٹے زین العابدین ذرا اس کے مجھے قریب لے جا. پردے میں ماں جا کے کہنے لگی تو کیا بکواس کر رہا تھا, ہم ہار گئے اور یزیدی جیت گئے. سن, علاقہ تیرا, محلہ تیرا, شہر تیرا, ملک تیرا, صوبہ تیرا, مسجد تیری, مؤذن تیرا, بتا اذان میں کس کے نانے کا نام آ رہا ہے؟ اگر کربلا میں کٹنے کے بعد آج اذان میں تیرے نانے کا نام آیا تو ہم ہار گئے, تم جیت گئے. اگر کربلا میں نیزے کی اینی پر چڑھنے کے بعد بھی آج اذان میں ہمارے نانے محمد کا نام آ رہا ہے, پھر یزیدیوں سن لو, تم ہار گئے اور محمد کا گھرانہ قیامت کی صبح تک جیت گیا. روئے وہ جو قائل ہوں اموات شہیدوں کے, ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے. کیونکہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا, اللہ کا قرآن کہہ رہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. اور مت کو ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں لڑتے لڑتے شہید ہو گئے, اللہ فرما رہے ہیں بلکہ وہ زندہ ہے, تم شعور نہیں رکھتے. جو میں نے ان کو زندگی عطا فرما رکھی ہے, جو جنت کے میوے میں ان کو کھلا رہا ہوں, تمہیں پتہ نہیں اللہ نے انہیں زمین سے اٹھا کر کون سے مقام پر بلند کر دیا.
پلایا. اللہ اکبر. میرے محترم دوستو بزرگو, اللہ غنی. پھر آل رسول کا ظرف دیکھو, کوئی بدلہ نہیں لیا, اپنے باپ کے قاتلوں کو معاف کر دیا. مالک اشتر کی قیادت میں, مختار سقفی کی قیادت میں مالک اشتر کی فوجیں قاتلان حسین کو تلاش کر رہی تھی. شمر بھی بھاگ رہا تھا, عبید اللہ بن زیاد بھی بھاگ رہا تھا. یہ کہیں پناہ لے رہے تھے, انہیں پناہ نہ ملی. اللہ اکبر. نبی کے بیٹے کا بچڑا, نبی کے نواسے کا بچڑا امام زین العابدین ایک مکان میں موجود تھے. رات کی تاریکی میں اللہ کی عبادت کر رہے تھے. کہتے شمر الجوشی, شمر الجوشن بھاگتا بھاگتا اس دروازے پر آیا اور دروازے کے پاس کھڑے ہو کے کہنے لگا, ہے کوئی پیاسے کو پانی پلا دے, ہے کوئی پردیسی کو پانی پلا دے. یہ بھی تاریخ کی کتابوں میں پڑھا سنا, اللہ والوں سے سنا, تاریخ لکھنے والا لکھ کے چلا گیا. لیکن آل رسول کا اخلاق بتا رہا ہوں, آل رسول کی اعلیٰ ظرفی بتا رہا ہوں. محترم دوستو بزرگو, اللہ اکبر. کس کے دروازے پہ؟ باپ کا قاتل کھڑا امام زین العابدین کے دروازے پر. کیا کہہ رہے ہے, کوئی پیاسے کو پانی پلا دے. چل چل کر زبان سوکھ گئی, باہر نکل گئی, کانٹے چبھ رہے ہیں. امام زین العابدین نے آواز سنی محسوس کی. کہو کربلا کے میدان میں یہی آواز تھی, حسین کو یہاں سے پکڑو, سیدھا لٹا دو, حسین کی گردن اتار دو, سر نیزے پر چڑھا دو. ہائے امام زین العابدین محمد کے خاندان کا چشم و چراغ نماز کے اندر رونے لگ گیا. جب اللہ کی عبادت سے فارغ ہوئے, پانی کا پیالہ بھرا, اپنے چہرے پہ کپڑا ڈالا کہ بابے کا قاتل پہچان نہ جائے. اللہ اکبر. چہرے پر کپڑا ڈالا, دروازے میں پردے کے پیچھے چھپ کے پانی پلا دیا. رب اکبر کی قسم ہے, پانی پینے کے بعد دشمنان حسین کہنے لگا پتہ نہیں ہاتھ کے اندر ذائقہ ہے یا پانی کے اندر ذائقہ ہے, اتنا میٹھا پانی میں نے آج تک پیا ہی کوئی نہیں. او شہزادے, او فقیرہ, او درویشہ, او گھر کے مالک, ایک پیالہ اور پلا دے. زین العابدین خاموشی سے چلے گئے. جب نلکے میں سے, برتن میں سے پانی نکالا, زین العابدین سے برداشت نہ ہوا. امام زین العابدین رونے لگ گئے اور روتے روتے آپ کا جسم ہچکیوں سے ہلنے لگ گیا. علماء فرماتے ہیں شمر کے پاس پھر پانی کا پیالہ لے کے آئے. ہچکیوں سے جو آپ رو رہے تھے, ہل رہے تھے, کانپ رہے تھے, اچانک آپ کے چہرے سے کپڑا ہٹ گیا. شمر کا پانی وہیں کا وہیں رک گیا اور چہرہ امام زین العابدین کا دیکھ کے کہنے لگے, مجھے لگتا ہے 100% لگتا ہے تو حسین کا بیٹا زین العابدین ہے. آپ نے روتے روتے فرمایا, ہاں میں زین العابدین ہوں. اس نے کہا مجھے جانتا ہے, کہاں جب تو نے دروازے پر آ کر پیاس کی پانی کی, تو نے خواہش کی تھی, اسی وقت پہچان گیا تھا. کہ پھر باپ کے دشمن کو, باپ کے قاتل کو پانی کیوں پلایا؟ سننا میرے عزیزوں, اور یہ جملہ اپنے گھر میں لے کے چلے جانا. بھائیوں سے ناراض ہونے والوں, بہنوں کو حصہ نہ دینے والوں, بیٹیوں کو حق سے محروم کرنے والوں, ماں باپ سے لڑائی کرنے والوں, پڑوسیوں سے لڑائی کرنے والوں, رشتہ داروں سے لڑائی کرنے والوں, یہ جملہ اپنے گھر لے جانا. رات کو تکیے پہ لیٹ کر آنکھیں بند کر کے سونا اور سوچنا فقیر کیا جملہ کہہ کے گیا. جب زین العابدین نے پیالہ آگے کیا, چہرہ دیکھ کے کہنے لگا, لگتا ہے تو کربلا والا ہے, تو کربلا میں بچنے والا امام زین العابدین ہے. جی جی جی, تجھے پتہ ہے میں کون ہوں؟ کہاں تو میرے باپ کا قاتل ہے. پھر تو نے پانی کیوں پلایا؟ سنو, کہنے لگے دیس تیرا تھا, علاقہ تیرا تھا, دریا تمہارا تھا, پانی کے اوپر قبضہ تمہارا تھا, پیاسے ہم تھے, پانی پلانے والے تم تھے. ہم نے پانی مانگا, پانی کا گھونٹ مانگا, تم نے علی اصغر کے گلے میں تیر ڈال دیا. ہم نے پانی مانگا, تم نے ابا کو نیزے کی اینی پہ چڑھا دیا. یہ تمہارے خاندان کی ریت ہے, یہ تمہارے خاندان کا کردار ہے, یہ تمہارے خاندان کا اخلاق ہے. دیس ہمارا, علاقہ ہمارا, شہر ہمارا, اللہ اکبر, پانی ہمارا. آج حکومت ہماری, پانی ہمارے قبضے میں. آج باپ کا دشمن, باپ کا قاتل دروازے پر پانی مانگنے آیا, ہم نے باپ کے قاتل کو پانی پلا دیا. یہ میرے نانا محمد کے خاندان کی ریت ہے. لکھن دشمن بھی تعریفا, شرافت اے جئی ہووے, پیغمبر مقتدی ہوون, امامت اے جئی ہووے. پنجابی آتی ہے, کٹن راتا مسلے تے, کھلوتے پیر سج جاون, خدا آنکھیں نہ جاگتنا, عبادت اے جئی ہووے.
میرا محبوبہ تیرے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا، جنہوں نے تیرا کلمہ پڑھا تیرے پر ایمان لائے میں ان کو بھی معاف فرما دیا، تیری مکی جماعت کو بھی معاف فرما دیا، تیری مدنی جماعت کو بھی معاف فرما دیا، جو تجھے کندھے پر اٹھا کے غار میں لے کے گیا میں نے اس کو بھی معاف فرما دیا۔ اللہ اکبر، جس نے تیرا کلمہ پڑھ کر بیت اللہ کے گلی میں بات مکے کی گلیوں میں مار کئی چمڑے اجڑائے میں نے بلال کو بھی معاف کر دیا، میں نے سارے صحابہ کو معاف کر دیا، بدری صحابہ تم سے بھی اللہ راضی ہو گیا۔ بیت رضوان لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جن 1400 صحابہ نے درخت کے نیچے حضور کے ہاتھ پہ بیٹھ کے اللہ ان سے بھی راضی ہو گیا۔ کس کس کا نام لوں علاقے والوں؟ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، اپنے ایمان کی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، جس نے حضور کو دیکھ کے کلمہ پڑھا یا اس کی آنکھیں نہیں تھی حضور کی خدمت میں آ کے کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کے چلا گیا اور اسی کلمے پر موت آ گئی، اللہ اس سے بھی راضی ہو گیا۔ اور اللہ جل شانہ نے قرآن کے اندر کوئی بھونکتا ہے بولتا ہے بولے، اس کی کم ظرفی ہے، کوئی اللہ کی قسم عمر کے کتنے گلے کر دے، عمر کو تو اللہ نے آسمانوں پہ لکھ دیا، صدیق کی صداقت کو تو آسمانوں پہ لکھ دیا۔ آج میرا عزیزو کوئی صدیق کے گھر پر صدیق پر انگلی اٹھائے، اللہ غنی ثانی اثنین ہما فی الغار کا لقب جس کو ملا، اللہ اکبر، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون وسیجنبها الاتقى، کہ اعزاز جسے ملے، لا تحزن ان اللہ معنا، کہ اعزاز جسے ملے، اللہ اکبر۔ وہ لوگوں کوئی پنگھوڑے میں آرام کرے گا، کوئی ویانے پہ سر رکھ کے آرام کرے گا، کوئی ابا کی جھولی میں سر رکھ کے آرام کرے گا، کوئی آغوش مادر میں آرام کرے گا، کوئی بہنا کے بازو پر آرام کرے گا۔ واہ کملی والا، واہ صدیق تیرے اعزاز کے کیا کہنے، محمد تیری جھولی میں سر رکھ کے آرام کر رہا ہے۔ جب حضرت صدیق اکبر نے غار کے دروازے پر دشمنوں کو دیکھا، کفار مکہ کو تلواروں کے ساتھ دیکھا، صدیق کی گھبراہٹ نے حضور کو بے چین کر دیا۔ اور میرے یار ابو بکر بتا کیا بات ہے یا رسول اللہ، دشمن دروازے پر آ گیا، فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا۔ جب نبی صدیق کو، صدیق نبی کو دیکھ رہا ہوگا، اس وقت کے جملے آپ حضرات کی خدمت میں گوش گزار کر دوں۔ آقا نے جب گود صدیق میں سر رکھا ہوگا، صدیق کی نگاہ نبی کے چہرے پہ پڑ رہی ہوگی، نبی نے فرمایا ہوگا میرے ابو بکر دشمن تیرے ہیں، اللہ دشمن میرے ہیں، 3 دن میری حفاظت کر لے، دشمن میرے ہیں پہرے دار تو بن جا، دشمن میرے حفاظت کر، 3 دن کے لیے پہرے دار تو بن جا، قیامت کی صبح تک لوگ تیرے دشمن بنیں گے، مجھے میں اللہ کی کبریائی کی قسم میں روزے میں اپنے ساتھ سلا کے تیری پہرے داری کروں گا۔ جا جس دور کے اندر میرے محترم دوست بزرگوں عشاء کی نماز کے بعد مسجد نبوی کے دروازے بند، حکومت کی طرف سے حکم تھا بند کر دو، اس وقت میرے عزیزوں 2 در کھلے رہتے تھے، ایک حضرت امیر معاویہ کی بہن ام حبیبہ نبی کی گھر والی، اور ایک صدیق کا دروازہ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا جس جس کے گھر کے دروازے مسجد کی طرف کھلتے ہیں سب کے دروازے بند کر دو، میرے ابو بکر کا دروازہ کھلا رہنے دو۔ آج بھی میرے عزیزوں باب السلام کے ساتھ ادھر باب رحمت ہے، ادھر باب صدیق ہے، رات کے اندھیرے میں دن کے اجالے میں وہ دروازہ بند نہیں ہوتا، فقراء مساکین وہاں بیٹھے رہتے ہیں۔ رب اکبر کی قسم جب حضور کے روزے پر سلام کرنے جاؤ، مدینہ کس کس نے دیکھا بھائی؟ کون کون گیا مدینے میں؟ اللہ سب کو لے جائے، اللہ سب کو لے جائے۔ جب مدینے میں جاؤ گے مواجہ شریف پہ سنہری جالیوں کے پاس جاؤ گے، ہونا محمد الرسول اللہ، ہونا ابو بکر صدیق، ہونا عمر بن خطاب، یہ 3 سوراخ ہیں، ان حالے کے سامنے قبلے کی طرف سجے پاس سے دیکھو گے اتنی بڑی کھڑکی کھلی ہوئی ہے۔ یہ کھڑکی کیا ہے؟ حضرت ام حبیبہ کا مکان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے، صدیق کی حکومت ختم ہوگی، خلافت کا دور ختم ہوا، پردہ فرما گئے، حضرت عمر کا دور آیا، نمازیوں کی تعداد زیادہ ہو گئی، نمازیوں کی تعداد زیادہ ہو گئی۔ سب گھر والیوں کو حضرت عمر نے ہاتھ جوڑے منتیں کی، تمہارے گھر مسجد نبوی کے قریب ہے، نمازیوں کے لیے جگہ تنگ ہے، تم نمازیوں کو مسجد کے لیے جگہ دے دو۔ تم نے اللہ کے نبی سے سنا من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ کا گھر دنیا میں بنائے گا اللہ اس کا گھر جنت میں بنائے گا۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کے سامنے جب حضور نے حدیث سنائی تو صحابہ تڑپ گئے، رونے لگے کہ یا رسول اللہ
ایک دن روٹی ملتی، 4 دن روٹی نہیں ملتی، کملی والے پھٹے ہوئے کپڑے پہنتے ہیں، پیر میں جوتا نہیں ہوتا، ہم اللہ کا گھر کیسے بنائیں؟ دریائے کرم جوش میں آیا، فرمایا جتنا چڑیا کا گھونسلہ ہوتا ہے، جتنا چڑیا کا گھونسلہ ہوتا ہے، یعنی 2 نمازیوں کی جگہ رستے میں بنا دو، کسی کنارے پہ بنا دو، 2 نمازیوں کا مصلی تم بنا دو، اللہ دنیا سے بڑا جنت میں محل تمہارے لیے بنا دے گا۔ اللہ اکبر۔ جب ہر ایک نے مکان اپنا مسجد کو وقف کر دیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کی گھر والی جناب ام حبیبہ کے پاس آئے، ماں صاحبہ اللہ اکبر، یہ مکان مسجد نبوی کا، یہ مکان مسجد نبوی میں جا قبلے کی طرف ہے، حضور کے روزے کے قریب ہے، اماں یہ مکان تو مسجد کو دے دے۔ اماں کیا کری؟ عمر تیرا حکم ہے کہ مشورہ ہے؟ کہنے لگے ماں تجھے حکم کر سکتا ہوں، میرا تو مشورہ ہے۔ فرمایا میں نہیں مانتی، میں یہ مکان نہیں دوں گی۔ حضور تو دنیا سے تشریف لے گئے، ہم کہاں جائیں؟ جب ہمیں حضور کی یاد آتی ہے تو اس کھڑکی میں سے کھڑے ہو کر حضور کی قبر کا نظارہ کر لیتے ہیں۔ عمر جو مرضی کر لے، تو نے مشورہ ہے تو یہ مکان میں نے کوئی نہیں دینا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان ہوئے، آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا، 2 امائیں حضرت حفصہ یا ام سلمہ، دوسری اماں عائشہ آئیں اور آ کر کہا عائشہ کہنے لگی اللہ اکبر ام حبیبہ دے دینا۔ عمر آیا تھا نا، مسلمانوں کا حکمران آیا تھا، تو نے انکار کر دیا۔ میں نبی کی گھر والی آئی، ام حبیبہ کے ہنجو آ گئے، آنسو آ گئے، کہا کہ تیری بات کا کیسے انکار کروں، تیری تو نبی نے کبھی نہیں موڑی۔ اے عائشہ لیکن میری شرط ہے۔ شرط کیا ہے؟ عائشہ مکان تو خالی کر دوں گی، لیکن یہ کھڑکی عمر سے لکھوا کے دے کہ قیامت کی صبح تک کھلی رہے گی، یہ کھڑکی بند نہ کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ لکھ کے دیا اے ام حبیبہ میں رہوں یا نہ رہوں قیامت آ جائے گی، یہ تیری کھڑکی کا دروازہ قیامت تک کھلا رہے گا۔ آج بھی میرے عزیز و حضور کے روزے پہ جاؤ، ادھر سلام کرو، قبلے کی طرف دیکھو، اتنی بڑی کھڑکی کھلی ہوئی ہے اور اس کھڑکی کے اوپر چھوٹا سا حال ہے ایک میرے عزیزو، جہاں سے کہتے ہیں جبرائیل وہی لے کے آیا کرتا تھا، باب جبرائیل بھی ہے۔ وہ کہا ناران کا غان جانے والوں تم نے حال دیکھ لیا، ناران کا غان کی پہاڑیوں میں موت نے آ کے آغوش کے دامن میں سلا دیا۔ محترم دوستو بزرگو، اللہ تمہیں پیسہ دے، اللہ تمہاری فصلوں میں برکت دے، جاؤ مکہ میں دیکھ کے آنا، جاؤ مدینہ دیکھ کے آنا، اللہ سائیں کے دربار میں روزانہ دعا کیا کرو، اللہ لٹھا تو نے پہنا دیا، کاٹن تو نے پہنا دیا، ململ کے کپڑے تو نے پہنا دیے، اللہ چٹے رنگ کے ساوے رنگ کے کپڑے پہنا دیے، ربا ایک خواہش ہے احرام کی 2 چادریں بھی نصیب فرما دے، یا اللہ تیرا گھر ہو، اللہ اکبر، یا اللہ 2 چادریں، ایک کتے مردنگی بنیو، ایک سینے پر ہو، اللہ میری زبان بھی کہے لبیک اللہم لبیک، کہہ دو نا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک۔ اے اللہ نہ ہماری ماں نہ ہمارا باپ نہ ہمارے رشتہ دار کوئی نہیں سن رہے، تو سن رہا ہے، اے اللہ ہم نے فریاد تیرے قدموں میں ڈال دی، آج یہ ترانہ یا اللہ ہم نے اپنے گوٹھ کے چوک میں پڑھا، اللہ آنے والے وقتوں میں یہ ترانہ ہمیں بیت اللہ کو دیکھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما دینا۔ مدینے کی طرف سفر ہو، مکے کی طرف سفر ہو، جب یہاں سے کراچی جائیں ایئرپورٹ سے جہاز میں بیٹھے، یا اللہ یہ ترانہ نصیب فرما دینا۔ اللہ اکبر، جب ایئرپورٹ سے اتر کے جدہ سے مکے کی طرف جائے، گاڑی میں بیٹھ کے ترانہ نصیب فرما دینا۔ رب اکبر کی قسم ہے، اور بابو جی جیب کی طرف نہ دیکھنا، روکڑے مال کی طرف نہیں دیکھنا، اللہ کی عزت کی قسم ہے، پیسے والا نہیں جاتا مقدروں والا جاتا ہے۔ اس سال میری پوری فیملی کے حج کے پیسے 50 لاکھ سے اوپر، اس سے بھی زیادہ جمع تھے، لیکن مقدر میں نہیں تھا۔ عبد الحنان پچھلے سال تیرے پاس پیسے نہیں تھے، مقدر میں تھا، اس سال تو نے پیسے پہ بھروسہ کیا، میرے پر نہیں کیا، 67,000 حاجیوں نے پیسے جمع کرائے رہ گئے۔ رب اکبر کی قسم ہے، ایک پکوڑے بیچنے والا گلے کے اندر پھولوں کا ہار پہن کر، چٹا جوڑا پہن کر، لال رنگ کا رومال سر پہ لے کر، تسبیح ہاتھ میں پکڑ کر، اسپن کی 2 بدر والی جتی پہن کر روڈ سے گزر رہا تھا۔ ایک اونچی دکان والے رئیس نے دیکھا، مالدار نے دیکھا، انہوں نے کہا او میاں دن بھر مزدوری کرتا تھا، میلے کپڑے پہنتا تھا، کہاں جا رہا ہے؟ کہنے لگا حج پر جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، حج پہ جا رہا ہوں۔ پکوڑے بیچنے والا حج پہ جا رہا ہوں۔ کہنے لگا واہ جی واہ، اب ایسے بھی دن آنے تھے، پکوڑے بیچنے والے بھی حج پر جانے لگے۔ یہاں چوٹ لگی، آسمان کی طرف دیکھا، آنکھ سے آنسو نکلا،
مڑ کے کہا ہاں پکوڑے بیچنے والا حج پہ جا رہا ہے، لیکن ایک بات سن لے، اللہ اکبر، پکوڑے بیچنے والا حج پہ جا رہا ہے، پکوڑے بیچنے والا حج پہ جانے والا پکوڑے بیچتا ہے، حج پر بھیجنے والا تو پکوڑے کوئی نہیں بیچتا ہے۔ رب اکبر کی قسم وہ قادر ہے، عزت کے نقشے اس کے پاس ہیں، ذلت کے نقشے اس کے پاس ہے، موت حیات کے نقشے اس کے پاس ہے، عزت کے بال دولت کے، غریبی امیری کے، مکان دکان کے نقشے اس کے پاس ہے۔ آج میرے محترم دوستو بزرگو، عقیدہ توحید والا پکا کے جاؤ، جو کلمہ آج زبان پر ہم لے کے آئیں گے، جس کلمے کا ورد کریں گے، اللہ کرے یہ کلمہ موت کے وقت اللہ ہمیں نصیب فرما دے، یہ کلمہ جب میدان معاشر میں اٹھے اللہ زبان پہ عطا فرما دے، قبر میں جائیں یہ کلمہ نصیب فرما دے، فرشتے ہمارے سے پوچھے من ربکا، فرشتوں کے بولنے سے پہلے کہہ دے ربی اللہ۔ میرے محترم دوستو بزرگو، 100 مرتبہ نہیں 10 مرتبہ، 10 مرتبہ نہیں 1 مرتبہ، 1 مرتبہ نہیں 1000 مرتبہ، وضو کے ساتھ یا بغیر وضو کے ساتھ، جب تمہیں اللہ توفیق دے کلمہ طیبہ کا ورد کیا کرو اور کہا کرو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اب اس اللہ اللہ کا ورد کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ ہے لطیفہ دل، یہ ہے لطیفہ روح، یہ پستان کی نوک سے 2 انگل ادھر، لطیفہ قلب، یہ 2 انگل ادھر، لطیفہ روح۔ کیا پڑھیں گے؟ اس دل کے اندر جو مال کا، اس دل کے اندر اولاد کا، بتوں کا، درختوں کا، قبروں کا جو بغض، جو اس وقت میرے عزیزوں میل جمع ہوا ہے، اس کو کہہ لا، اس طرح گردن سجی طرف سے کھبی طرف سے سجی طرف، لا الہ، کوئی نہیں ہے تیرے علاوہ، کپڑوں میں، اولاد میں، باپ میں، ماں میں، قبر میں، درخت میں، کھڑی پڑی، مردہ زندہ، سوتی جاگتی، لا الہ کوئی نہیں الا اللہ، ایک اللہ۔ اب اس طرح پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ، کھبی طرف سے سجی طرف، کھبے پاس سے سجی، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ، پڑھو ذرا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ذرا آنکھیں بند ہو جائے، پھر میرے عزیزوں کبھی کبھی چہرے پہ کپڑا ڈال لیا کرو اور اس انداز میں پڑھا کرو میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اگر یہ یقین نہیں آتا تو یہ انداز ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور اس تصور میں آ کے کہا کرو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اگر اللہ نے زبان دی بولنے کی طاقت دی، اللہ اکبر، پیاز کی بولی بولتے نہیں شرماتا، آلو کا بھاؤ بتاتے نہیں شرماتا، کنو امرود آم کا بھاؤ بتاتے نہیں شرماتا، اللہ کا نام لیتے کیوں شرماتا ہے؟ جس طرح پیاز کو پکار کے کہتا ہے 10 روپے کلو لے لو، ٹماٹر مرچی 20 روپے کلو لے لو، اس سے ذرا بلند آواز سے کہہ دو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اور لوگوں اپنا انداز، اپنا کردار ایسا بناؤ لوگ تمہیں گاڈے والا نہ کہیں، چائے والا نہ کہیں، کپڑے والا نہ کہیں، ریڑی والا نہ کہیں، بلکہ تمہاری گفتار کو، تمہاری صورت سیرت کو دیکھ کر تمہیں اللہ والا کہنے لگ جائے۔ کہو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ آج نہیں تو کل جنازہ انہی روڈوں سے جائے گا، انہی گلیوں سے جنازہ گزرے گا اور مسجد کے اندر اعلان ہوگا حضرات ایک ضروری اعلان سنو، عوانوں کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، پٹھانوں کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، چاچڑوں کے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ جب گلی سے جنازہ گزرے گا کوئی کہے گا چاچڑ جا رہا ہے، کوئی کہے گا امان جا رہا ہے، کوئی کہے گا پٹھان جا رہا ہے۔ او لوگوں ان دروں دیواروں کو، ان درختوں کو، ان اینٹوں کو، ان مٹی کے ذروں کو اتنا کلمہ پڑھ کے سناؤ، دنیا کے غلام جا رہا، دنیا کے پٹھان جا رہا، دنیا کے امان جا رہا۔ یہ درخت کے پتے بول کے کہ وہ ظالمو، نہ پٹھان جا رہا نہ امان جا رہا، یہ تو محمد کا غلام جا رہا ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ 100 مرتبہ پڑھ لیا کرو روزانہ، پھر 100 مرتبہ۔ اب ہم نے کہا تھا لا الہ ادھر نفی ادھر اثبات، یہ تھا نفی اثبات کا ذکر، اب کریں گے اثبات کا ذکر۔
الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اب کریں گے اس میں ذات کا ذکر کیسے؟ اللہ 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 اس انداز سے کرنا ہے کہ میرے دل پر اللہ کا نام لکھا ہوا ہے، اور اللہ میں جب اللہ کہتا ہوں تو میرا دل دھڑک کے باہر آتا ہے. اللہ 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 اللہ. اللہ کا ذکر اس طرح کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہنے لگ جائیں. کہو نا اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ہم نے لطیفہ قلب کو بھی زندہ کرنا ہے، لطیفہ روح کو مردار نہیں کرنا. نقش بندی سلسلے میں پڑھتے ہیں اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. قادری سلسلے میں یہ دل پر ساری یہ میری ہو پیروں سے لے کر میرے جسم کو چیر کر میری ناف میرے سر کو چیر کر یہ اللہ کے قدموں میں میری فریاد جا رہی ہے. هو اللہ الذی وہی اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. 100 مرتبہ یہ پڑھ لی. اور اس کے بعد نقشبندی سلسلے میں مراقبہ. مراقبہ یہ کہتے ہیں ساری دنیا سے بے خبر اور خدا کی رحمتوں سے باخبر، زبان تالو کے ساتھ ہونٹ کے ساتھ ہونٹ جڑ جائے. تصور یہ کرے سائی محمد مصطفیٰ کے روزہ انور پر جو اللہ کا نور اور رحمتیں برس رہی ہیں، آپ کی قبر مبارک کے اندر، آپ کے سینے کے اندر، آپ کے دل قلب اطہر پر جو اللہ کی رحمتوں کا نور اتر رہا ہے. جن جن بزرگوں سے میں بیعت ہوں وہ نور وہاں سے میرے بزرگوں کے سینوں پہ گر رہا ہے، اور میرے بزرگوں کے سینے سے وہ نور کا قطرہ میرے دل کے اوپر اترتا ہے. جب میرے دل پر وہ رحمت اور نور کا قطرہ گرتا ہے تو میرا دل دھڑک کے کہتا ہے، دھڑکن کے ساتھ کہنا اللہ اللہ اللہ. منہ بند، آنکھیں بند، سجی طرف منہ کر لیں، سر ایسے کریں، سجی آنکھ اور آنکھیں بند. ساری توجہ دل پر اور دل کی توجہ اللہ کی طرف، اور اپنی دل کی کیفیت کو محسوس کریں خاموشی سے کہ آپ کا دل دھک دھک نہیں کر رہا، رب رب کر رہا. اللہ اللہ اس کو کہتے ہیں مراقبہ. خاموشی سے